نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب۔ جی ہاں، نور والی کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اور ہمارا پورا کا پورا پروگرام جو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے کچھ سیگمنٹس لے کر آتے ہیں۔ ایک ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت تو سنائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا بھی جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، اس کی جو صورتیں ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور سیگمنٹ ہوگا جس میں ایک کمپٹیشن ہوگا، ایک اچھا سا مقابلہ ہوگا، اور مقابلے میں آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ دینی باتیں، قرآن پاک کے متعلق باتیں سکھائی جائیں گی۔ تو امید ہے پیارا سا پروگرام آپ انشاءاللہ پورا دیکھیں گے اور دوسروں کو دیکھنے کی بھی دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ بہت کچھ اس سے سیکھ کر بھی جائیں گے۔ تو آئیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ کثرت کرو کا مطلب ہے زیادہ پڑھو۔ مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھو، کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ جیسے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو سرف سے دھوتے ہیں نا، تو کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر پاک کرنے کا بھی ایک پورا طریقہ ہے، اس سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جسم بھی گناہوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی پاک ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، تو ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ مل کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے تجوید کلاس۔ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو سنائیں گے سورہ فیل کی تلاوت۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک ننھے منھے قاری صاحب سعد بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ قاری صاحب ہمیں سورہ فیل کی تلاوت سنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کچھ بچے سورہ فیل پڑھتے ہوئے کیا غلطیاں کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم سنیں گے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
وجعلهم كعصف مأكول. سبحان اللہ. آپ سن رہے تھے سورہ فیل کی تلاوت. کون سی سورت کی تلاوت؟ سورہ فیل کی تلاوت. یہ دیکھیے آپ کے سامنے سورہ فیل موجود ہے، اور آج ہم یہاں پہ کچھ سنیں گے کہ اس سورت کو تلاوت کرتے ہوئے بچے کون کون سی غلطیاں کر لیتے ہیں. توجہ نہیں ہوتی. تو آج آپ کو سکھایا جائے گا، تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ نے سورہ فیل کی تلاوت کرنی ہے تو ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ جو باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، سورہ فیل کے علاوہ جہاں پر بھی آئیں گی آپ نے غور سے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اس پہ غور کرنا. پھر آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ سے غلطی نہیں ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں سورہ فیل. دیکھیں، سب سے پہلے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ ہے یہ میم ساکن کے بارے میں. اس کے بارے میں میم ساکن. جہاں پر بھی یہ میم ساکن آ جائے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے. اگر با ہے یا میم ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ غنہ کرنا ہے. دو حرف بتائے میں نے، با اور میم. میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں، با اور میم. پہلا دوسرا پہلا دوسرا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ریپیٹ کریں. پہلا حرف ہے اور دوسرا حرف ہے جی، با اور میم. اگر یہ حرف آ جائیں گے تو آپ نے غنہ کرنا ہے. ادروائز اس کے علاوہ با نہیں ہے اور میم نہیں ہے تو آپ نے غنہ بالکل بھی غنہ. ہاں، جیسے قاری صاحب نے ابھی پڑھا تھا نا، علم تارا، علم تارا. غنہ تو نہیں کیا تھا نا، علم ایسے تو نہیں کیا تھا، یہ غنہ ہے. تو غنہ نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ دیکھیں یہاں پہ میم ساکن کے بعد با ہے کیا؟ میم ساکن کے بعد میم ہے ایک اور نہیں ہے، اسی لیے غنہ بھی ایک بات سمجھ گئے آپ. اب دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تارا، تا را. تا کو پڑھنا ہے باریک اور را کو پڑھنا ہے موٹا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ را کی وجہ سے تا کو موٹا پڑھ دیں، را کی وجہ سے تا کو موٹا پڑھ دیں. بعض بچے مسٹیک کر لیتے ہیں، وہ پڑھ دیتے ہیں تورو، علم تورو. غلط ہے. اسی طرح ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس تا کی وجہ سے آپ اس را کو باریک پڑھ دیں، تارا. اتنا برا لگ رہا ہے نا، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اتنا عجیب سا لگ رہا ہوگا. آپ کہیں گے قاری صاحب صحیح پڑھیں آپ. تو صحیح ہے تا را. تا کو اپنی جگہ باریک پڑھنا ہے اور را کو اپنی جگہ موٹا، باریک نہیں موٹا پڑھنا ہے. یا تا را، علم تارا، تا را، تارا تارا. میرے ساتھ پڑھیں، تارا. ہاں، ابھی میں نے سنا ہے کسی نے تورا پڑھا ہے. تورا ہی تو نہیں پڑھنا، یہی تو سکھا رہے ہیں. میرے ساتھ پہلے توڑ کے پڑھیں گے. پڑھیں تا را، تا را، تارا تارا. ہونٹ بالکل گول نہیں ہوں گے، گول نہیں ہوں گے. تارا تارا تارا. شاباش، ویری گڈ. اچھا، اب بڑھتے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 2 میں. دیکھیں لاسٹ میں یہ ضاد لکھا ہوا ہے. تا کے بعد کون سا حرف لکھا ہوا ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے؟ کسی کو کوئی ایسا تو نہیں جس کو نظر نہیں آ رہا ہو؟ یہ بہت سمجھنا ضروری ہے. یہ جو ضاد ہے، بعض بچے اس میں قلقلہ کر دیتے ہیں. قلقلہ کا مطلب ہے کہ آواز کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. جیسے بال کو آپ پھینکتے ہیں زور سے تو بال واپس آتی ہے، اس طرح یہاں پہ آواز کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. اس کو پڑھ دیتے ہیں تب، تب، تب. جبکہ ضاد میں قلقلہ نہیں کرتے. قلقلہ تو صرف 5 حروف میں کرتے ہیں. جسٹ 5 لیٹرز ایسے ہیں جن میں قلقلہ کرتے ہیں. قاف، قا، با، جیم، دال. ارے ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. چلیں دوبارہ سناتے پھر. ویری گڈ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، ان بچوں کو تو یاد ہے کہ آپ کو یاد ہے. اگر نہیں یاد تو آپ نے یاد کرنا ہے قاف، طا، با، جیم، دال. ان 5 حروف کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور جہاں پر بھی یہ 5 حروف آئیں گے آپ نے وہاں قلقلہ کرنا ہے. ان کے علاوہ قلقلہ تو کیا پتہ چلا ضاد میں قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. جی اگلی آیات. جی پیارے بچوں، یہ جو اگلی آیات ہیں ان میں تقریباً وہی باتیں ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بہت زیادہ نہیں سمجھانا. آپ کو میں نے کچھ چیزیں سمجھانی ہیں، اور یہ کلاس چل رہی ہے نا، تو یہ کلاس میں تھوڑی چیزیں ہم سمجھتے ہیں. آج ہم نے قلقلہ کے بارے میں سمجھا ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کہاں پہ پہلے حرف کی وجہ سے دوسرے کو موٹا نہیں کرنا اور دوسرے کی وجہ سے پہلے کو باریک نہیں کرنا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی میم ساکن کا آ رہا ہے. یہ دیکھیں میں نے پچھلی آیت میں سمجھایا تھا کہ یہ رہا میم ساکن. یہاں پہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ حرف میم ہے، لہٰذا یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا.
ارے یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 4 میں میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، غنہ کریں گے یا نہیں؟ کریں گے۔ اچھا با کے علاوہ اور کون سا حرف ہے جو آ جائے گا تو غنہ کریں؟ میم، شاباش، لیکن یہاں پر نہیں ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ ہے صاد، صاد، بعض بچے اس کو پڑھ دیتے ہیں کعس، کعس، یہ جو میری آواز ہے کون سے حرف کی آواز ہے؟ یہ سیٹی والے، سیٹی والے حرف کی آواز ہے، اور وہ ہے سین، سا کی آواز نہیں ہے، سا میں تو سیٹی نہیں نکلتی، سا سیٹی کی آواز آئی، جبکہ سین، سین سیٹی کی آواز آ رہی ہے، تو اس میں سیٹی تو نکالنی ہے، لیکن باریک نہیں پڑھنا، آپ باریک پڑھیں گے تو لیٹر ہی چینج ہو جائے گا، اور یہ تو بہت غلط ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، صاد، یہ ہے کا اوس، 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 جیسے کہ ہمیں 7 بھائی نے پڑھ کے بھی سنایا تھا، تو یہ ہے کا اوس، اس طرح پڑھنا ہے اور اس کو موٹا کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں جب بھی موٹا صاد کو کریں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے تو اس میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے۔ یہ باتیں تھی آج کی سمجھنے کی۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اگر سمجھ میں نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ نے بس یہ والا جو پروگرام ہے ہمارا نور والی کتاب، اور اس کا اسپیشلی سیگمنٹ، کون سا سیگمنٹ ہے؟ سیگمنٹ تجوید کلاس، یہ دیکھتے رہنا ہے، انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں آپ کو پتہ چلتی رہیں گی، آپ سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا جس طرح بھی سعد بھائی اتنی پیاری تلاوت کر رہے تھے، آپ بھی اتنی پیاری تلاوت کر سکیں گے، کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں، سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے یہ والے سیگمنٹ سورت اور آیات کے فضائل میں ویلکم کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک میں جو صورتیں موجود ہیں، کچھ آیتیں موجود ہیں، ان کی ہم فضیلتیں بتاتے ہیں کہ ان آیتوں کی، ان صورتوں کی کیا شان ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کو پڑھنے کی کیا برکتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں ہم اس سیگمنٹ میں سنتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک صورت کے بارے میں سنیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس سیگمنٹ کا، وہ ہے سورہ مائدہ۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ، پتہ ہے آپ کو مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، دسترخوان جس پہ کھانا کھاتے ہیں نا، تو اس صورت کے اندر بہت پیارا واقعہ ہے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان آیا تھا، اور کیا ہوا تھا وہ تو آپ جب خود سورہ مائدہ پڑھیں گے، سنیں گے، اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پوری سٹوری ہے اس کی، ریئل سٹوری، سچا واقعہ، تو یہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج تو ہم نے فضیلت سننی ہے نا، تو آئیے میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں۔ دیکھیں، ایک نان مسلم تھا، نان مسلم، جو مسلمان نہیں ہوتا، جو مسلم نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے نان مسلم۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے بچوں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے پاس آیا نان مسلم، اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کی جو کتاب ہے نا قرآن پاک، اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہم نان مسلمس پر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، یعنی ان کی نظر میں اس آیت کی اتنی زیادہ ویلیو ہے، اتنی اسپیشل آیت کہ اگر نان مسلمس کہہ رہے ہیں ہم پہ نازل ہوتی ہم عید کا دن بناتے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ سعد بھائی کون سی آیت ہے، ذرا پڑھ کے سنائیے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ جب یہ آیت اس نان مسلم نے پڑھی نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو آپ نے فرمایا ہم تو اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں کہ جس دن میں اور جس جگہ یہ آیت آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔
اور وہ دن پتہ ہے کون سا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دن جمعے کا دن تھا. جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے نا, جمعے میں سب جمع ہوتے ہیں, نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. پتہ ہے جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے. اور کون سی جگہ پہ نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی تھی مقام عرفات میں. جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہیں, مختلف ایریاز ہوتے ہیں, جگہیں ہوتی ہیں, شہر کراچی, اسلام آباد, پھر کراچی میں مختلف ایریاز ہیں. تو اس طرح ایک جگہ ہے عرب شریف میں, اس کا نام ہے عرفات. بہت بابرکت جگہ ہے. حاجی وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں, ایک ٹائم پیریڈ ہے اسپیسیفک, اس ٹائم کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں یاد ہے, اور فرمانے لگے جمعہ اور عرفات دونوں کے دونوں مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں. عرفہ والا دن نازل ہوئی, تو وہ تو آپ کیا عید منائیں گے, ہمارے تو یہ پہلے ہی عید کے دن ہے. تو کتنی پیاری فضیلت ہے اس صورت کی, کتنی زبردست شان ہے اس صورت کی کہ جمعہ کے دن وہ بھی عرفہ کے دن یہ نازل ہوئی ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے. ابھی جس سورت کی ہم بات کر رہے ہیں نا سورہ مائدہ, اس سورت کے اندر یہ آیت موجود ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے متعلق ارشاد فرمایا, تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. تو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کون سی سورت سیکھنی چاہیے زیادہ اسپیشلی؟ سورہ مائدہ. اور جو عورتیں ہیں انہیں کون سی سورت کی تلاوت سیکھنی چاہیے؟ ہاں, سورہ نور کی تلاوت سیکھنی چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے, ڈیٹیل پڑھنی چاہیے. میں آپ کو ایک اپلیکیشن کا نام بتاتا ہوں, کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی, اس سے پتہ ہی کیا ہوگا, ایک تو آپ کی اردو بھی اچھی ہوگی اور آپ کو قرآن پاک کے بارے میں بھی معلومات ہو جائے گی. بہت آسان اردو ہے. اپلیکیشن کا نام ہے صراط الجنان, بہت آسان اپلیکیشن ہے. اس میں آپ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں سرچ کریں, آپ جسٹ لکھیں سورہ مائدہ, آپ کے سامنے سورہ مائدہ بھی آ جائے گی پوری, اس کی ٹرانسلیشن جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی آ جائے گی, اس کی جو ڈیٹیل ہے تفسیر ہے وہ بھی آ جائے گی. آپ مزے سے پڑھیں, آپ کی جو اردو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی, قرآن پاک کی معلومات بھی ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ اپنے مردوں کو سکھاؤ. تو ہم سورہ مائدہ انشاءاللہ سیکھ بھی لیں گے, اس فرمان پہ ہمارا عمل بھی ہو جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ محبت کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے, اس کو سمجھنا بھی چاہیے, اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پیارے سے سیگمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے ختم. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں, قرآن پاک میں مکڑی کا ذکر آیا ہے, اور مکڑی کو انگلش میں اسپائڈر کہتے ہیں اور عربی میں عنکبوت کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے جس کا نام ہے سورہ عنکبوت. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مثال کے طور پر مکڑی کا ذکر کیا ہے. ترجمہ کنز العرفان, جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں, ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا, اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے. اس مثال میں نان مسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہ اللہ پاک کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہی ان کی مدد کریں گے, وہی انہیں فائدہ دیں گے اور نقصان سے بچائیں گے. تو اللہ پاک نے مکڑی کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے ایک مکڑی ہوتی ہے کہ وہ جالے کا گھر بناتی ہے, اور اس کا گھر سارے گھروں میں سب سے کمزور ہوتا ہے. یہ جالے کا گھر مکڑی کو نہ سردی سے بچاتا ہے, نہ گرمی سے, نہ بارش سے بچاتا ہے, نہ دھوپ, اور تھوڑی سی ہوا چلے تو ٹوٹ جاتا ہے. اور مکڑی اس گھر کو سہارا سمجھ رہی ہوتی ہے, یہ کمزور سا گھر اسے بچا لے گا. تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہمیں فائدہ دیں گے اور نقصان سے بچا لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. آئیے مکڑی کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں. پیارے بچوں, مکڑی کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں. مکڑی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اسے مل جاتا ہے یہ اس پر شکر ادا کرتی ہے. مکڑی کے اندر لالچ نہیں ہے.
जबकि मक्खी और मच्छर ग़िज़ा हासिल करने में लालची होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक की शान देखें कि अल्लाह पाक ने मक्खी और मच्छर को मकड़ी की ग़िज़ा बना दिया। तो प्यारे बच्चों, मकड़ी से हमें ये बात सीखने को मिली, मकड़ी को जो मिल जाए उस पर राजी रहती है। तो हमें भी अल्लाह पाक ने जो कुछ अता फरमाया है हमें भी उस पर राजी रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, मकड़ी जो जाला बनाती है वो तार की तरह नजर आता है। उसके बनाने का तरीका ये होता है कि ये अपने मुंह से थूक निकालती है और ये उससे बनता है। और जाला इसलिए बनाती है कि ताकि इसमें कोई शिकार आ जाए और ये उसे खा ले। लेकिन जब तक जाले में कोई नहीं आता उस वक्त तक ये खाने के लिए जाले से बाहर कहीं भी नहीं जाती। मकड़ी की कई इकसाम है। कुछ मकड़ियाँ खेती बाड़ी वाली जमीन पर होती है। फसलों पर जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं जो फसल को खराब कर सकते हैं, ये मकड़ियाँ इन्हें खा जाती है। मकड़ी इंसान को तकलीफ देने वाली चीजों को भी खा जाती हैं, जैसे मक्खी, मच्छर वगैरह। नॉर्मली मकड़ियाँ घरों में जाला बना देती है, तो इन जालों को साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि मकड़ी के जाले से रिस्क में बरकत नहीं होती। तो घर की सफाई सुथराई करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मकड़ी के बारे में सुना जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आप देख रहे थे सेगमेंट हमारा कुरान। कितनी ज़बरदस्त बात बताई इसमें कि मकड़ी की 8 टांगें होती हैं और 6 आँखें होती हैं। बंदा हैरान रह जाए कि अल्लाह पाक ने कितनी ज़बरदस्त मखलूक बनाई है। अच्छा, इसमें आपने एक और बात सुनी, वो ये सुनी थी कि मकड़ी के अंदर लालच नहीं होता। तो देखें, मक्खी के अंदर लालच होता है और कुछ जानवरों में लालच होता है, लेकिन मकड़ी के अंदर लालच नहीं होता। तो अल्लाह पाक ने मकड़ी का ऐसा इंतज़ाम बनाया कि जो मक्खियाँ होती हैं ना, मक्खियाँ खाती है, तो मक्खियाँ मकड़ी के जाले में खुद ही फंस जाती हैं और मकड़ी इसको आराम से खा लेती है। तो कितना अच्छा हो गया। तो ये लालच ना होने की वजह से, तो जो लालची नहीं होता, अल्लाह पाक उसके रिस्क में भी, उसके कामों में भी बरकत अता फरमाता है। ये बात सीखने को मिली। तो इससे हमें पता चला कि मैं लालची नहीं होना चाहिए, मैं लालची बिल्कुल भी नहीं बनना है। इसी के साथ ये सेगमेंट भी मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें एक ज़बरदस्त सी एक्टिविटी है, और एक्टिविटी इंशाल्लाह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको सेगमेंट का नाम बताते हैं। हमारे सेगमेंट का नाम है जवाब ढूंढें। क्या नाम है? जवाब ढूंढें। कुरान मेरा नूर वाली किताब। तो प्यारे बच्चों, ये जो सेगमेंट है, इस पे जो एक्टिविटी होने जा रही है उसका मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले टीम ए है ये, और ये है टीम बी। टीम ए से किसी को सेलेक्ट करेंगे। आप में से कौन आएगा? आप आएंगे, चले वहाँ चले जाएँ, आ जाइए, शाबाश। और आप में से कौन आएगा? आप आ जाएँ, आप वहाँ पे चले जाइए, आप वहाँ पे जाइए। भी मैं आपको समझाता हूँ। वो देखिए, आपके पास एक बास्केट रखी हुई है। ये जो बास्केट है ना, इसमें कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे पास जो क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, उनके जवाबात उसके अंदर लिखे हुए हैं। मैं सवाल करूँगा, सवाल नंबर 1 ये वाला है। अब आपने अपनी बास्केट में से ढूंढना है कि उसका सही जवाब कौन सा है, और वो जवाब निकाल के, जो स्ट्रिप्स है उसको निकाल के वो थंब पिन करना है उधर बोर्ड पे। वहाँ थंब पिन कर देंगे, तो जिसके जितने ज़्यादा जवाब सही होंगे वो वाली टीम विन कर जाएगी, वो टीम जीत जाएगी। इंशाल्लाह इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ ये है कि एक दूसरे को देखना नहीं है, बोर्ड नहीं देखना है आपने। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे का बोर्ड देख रहे हो और वो गलत कर रहे हो, आपका भी गलत हो जाए। आपने खुद सोचना है। और आपने किड्स मदनी चैनल पे इतनी सारी बातें सुनी हैं, प्रोग्राम देखते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि कौन सा सवाल का सही जवाब क्या है। वो सोच के फिर आपने लिखना है। तो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, मक्का शरीफ में नाजिल होने वाली सूरतों को क्या कहते हैं? जवाब ढूंढना है। सवाल नंबर 1, ये गौर करना है किस सवाल के आगे कौन सा जवाब लगाएंगे। माशाअल्लाह, टीम ए ने भी लगा दिया, टीम बी। बोर्ड नहीं देखना है किसी को। सवाल नंबर 2, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। सूरह अलक की सबसे पहले कितनी आयत नाजिल हुई? सूरह अलक की सबसे पहले कितनी आयत नाजिल हुई? अगला सवाल शुरू करने वाला हूँ मैं। जल्दी से ढूंढिए और जल्दी से लगा लीजिए। माशाअल्लाह, एक दूसरे का बोर्ड नहीं देख रहे हैं, कोशिश अभी तो यही कर रहे हैं, तो यही कोशिश होनी चाहिए। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3, सूरह रहमान में फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी बार आया? सवाल नंबर 3, सूरह रहमान में फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी बार आया है? जल्दी से लगा दें, ढूंढिए। शाबाश, माशाअल्लाह, कोशिश अच्छी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ भी हो रही है शायद, या नहीं हो रही, मैंने भी सही नहीं बताना।
ورنہ پتہ چل جائے گا تو پھر صحیح کر لیں گے ہیں. اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ نے بھی نہیں بتانا, چپکے سے بتا دیتے نا بچے. اگلا سوال, آخری سوال, سورہ ملک قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ ملک قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ ملک قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ ٹیم بی ابھی تک تلاش کر رہی ہے آنسر. کیا وہ آنسر نہیں مل رہا؟ چلیں آپ کون سا آنسر صحیح سمجھتے ہیں وہ لگا دیں, جو آپ کو لگتا ہے نا یہ آنسر صحیح ہوگا یہ. اب تو وہ تو آپ نے لگا دیا, اب کیا کریں؟ صحیح کرنا چاہیں تو جلدی سے کر لیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. جلدی سے, جلدی 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 جلدی. اچھا یہ کویشچن نمبر 4 میں. اچھا تو 3 میں کون سا آئے گا؟ ٹیم اے کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے, ہاں یہ غلط ہو جائے گا ورنہ. جلدی سے ٹیم بی, اتنا زیادہ تلاش کر رہے ہیں. ٹیم بی کا سوال نمبر 3. اچھا لگا رہے ہیں انہوں نے 31 لگایا, 31. چلیں سب سے پہلے ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم اے نے لکھا ہے سوال نمبر 1 میں, مکہ شریف میں نازل ہونے والی صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب لکھا ہے مکی صورتیں. جواب درست ہے. اچھا سورہ علق کی سب سے پہلے کتنی آیت نازل ہوئیں؟ جواب ہے 5, اور انہوں نے لکھا ہے تھم پن کیا ہے 3. جواب غلط ہو گیا ہے. اچھا سوال نمبر 3 تھا سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا, انہوں نے لکھا ہے 5, لیکن صحیح جواب ہے 31, 31. یہ بھی غلط ہو گیا. اچھا سورہ ملک قرآن پاک کے کس پارے میں؟ انہوں نے کہا 29, اور تھم پن صحیح کیا ہے. تو اس طرح ان کے 4 سوالات تھے, اس میں سے 2 کے جوابات بالکل درست ہیں. اچھا ٹیم بی نے پہلے سوال کا جواب دیا مدنی صورتیں. اللہ اکبر, غلطی ہو گئی ہے. ہاں مدنی صورتیں نہیں, مکی صورتیں. اور سوال نمبر 2 کا جواب تھا 5, آپ نے لکھا 3, لیکن سوال نمبر 3 کا جواب تھا 31, ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 4 کا جواب تھا 29, ٹھیک ہے. اس میں کون سی ٹیم جیت گئی؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پیارا سا سیگمنٹ. آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے, اور اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو کمپٹیشن میں کچھ سمجھایا جا رہا تھا, سکھایا جا رہا تھا, بتایا جا رہا تھا کہ جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں, جو مکہ مکرمہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں, وہ کون سی صورتیں کہلاتی ہیں. سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان کتنی بار آیا. تو اس انفارمیٹیو باتیں آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملتی رہیں گی. ایسی باتیں آپ مزید سننا چاہتے ہیں, مزید سیکھنا چاہتے ہیں, تو انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا. انشاءاللہ ایسی پیاری سے باتیں آپ سیکھتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.